میں ایک بات تاریخی اعتبار سے ریکارڈ پر رکھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی چندہ ضرورت نہیں، مگر میں اس میں حکمت سمجھ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو سے قبل تمہیدی کلمات کے طور پہ یہ بات پھر سے دوہرا دوں، جس کی مجھے ضرورت نہیں مگر اور بہت سے لوگوں کے کام آئے گی۔ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تأمل نہیں ہے کہ میں آپ سب کی طرح اولاً تو مسلمان ہوں، جیسے آپ سب امت مسلمہ کا ہر فرد اولاً مسلمان، سماکم المسلمین، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا ٹائٹل ہے، اولاً ہم سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جب عقیدے کی شناخت کرتے ہیں تو کوئی تأمل نہیں ہے مجھے اس بات کو علل اعلان کہنے میں کہ میں اعتقاداً اور مسلکاً اہل السنت والجماعت ہوں۔ یہ امر کبھی نہ چھپایا ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے۔ میرا تعلق سواد اعظم اہل السنت والجماعت سے ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی عقیدہ و مسلک پہ میری موت آئے۔ ثانیاً مذہباً فقہی مذہب کے اعتبار سے میں حنفی ہوں۔ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر اس کے ساتھ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یعنی باقی ائمہ فقہ جو ہیں تین، ان کا بھی خوشہ چین عقیدت مند اور ان سے رشتہ غلامی رکھنے والا ہوں اور اکتساب فیض کرنے والا ہوں، چونکہ وہ چاروں اہل السنہ والجماعت کے متفقہ امام ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تقسیم آتی ہے اہل السنت والجماعت میں اصول الدین اور اصول عقیدہ کے اعتبار سے۔ اصول عقائد کے باب میں اور اصول الدین کے باب میں یا علم الکلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تقسیم آتی ہے، دو سکولز کہلاتے ہیں، ایک اشاعرہ اور ایک ماتوریدیہ۔ میں ماتوریدی اور اشعری دونوں جو مکاتب اور دونوں مذاہب ہیں اصول الدین کے اور اصول عقائد کے، دونوں کا قائل ہوں اور دونوں کا پیروکار ہوں۔ ماتوریدی اور اشعری کا جامع ہوں، جمع کرتا ہوں، جہاں دونوں کا اتفاق ہو، جہاں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی یا ائمہ ماتوریدیہ اور ائمہ اشعریہ کا بعض مسائل میں اور اس کی شرح اور تفصیل میں اختلاف ہو، اس اختلاف میں میں پھر ماتوریدی مذہب کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بر صغیر پاک و ہند میں سب کا اکابر کا اصاغر کا یہ طریق ہے، جہاں ان کا اختلاف ہو تو پھر میری ترجیح ماتوریدی تشریح کی ہوتی۔ طریقتاً میں قادری ہوں، حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں، اور میرے شیخ شیخ طریقت اور میرے آقائے نعمت حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے زیر سایہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو طریقتاً قادری ہوں، مگر تمام سلاسل کے مشائخ اور طرق اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشائخ و صوفیاء، سب کا خوشہ چین، سب کا نیاز مند اور سب سے اکتساب فیض کرنے والا ہوں۔ جمیع اولیاء و صالحین، خواہ وہ طریقہ قادریہ کے علاوہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہوں، طریقتاً سلسلہ چشتیہ سے،
اور ویسے ہم حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہنے والے اور آپ کی شناخت رکھنے والے غلاموں میں ہیں۔ خواہ وہ طریقہ نقش بندیہ ہو، حضور شاہ نقش بند مجدد الفسانی دونوں ہستیوں کے، ان کا بھی خوشہ چین ہو، خواہ وہ طریقہ شاذلیہ ہو، امام ابو الحسن شاذلی، خواہ وہ طریقہ رفاعیہ ہو، سید احمد الرفاعی الکبیر، خواہ وہ طریقہ سہروردیہ ہو، امام شہاب الدین سہروردی، اور علاوہ ان کے جتنے بھی طرق ہوئے صوفیاء کے، میں سب کا خوشہ چین ہوں۔ اور پھر وہ اولیاء خاص طور پہ مشرباً ہر وقت میں روحانی طور پہ ان کی قربت میں اور ان کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی روحانی طور پہ حاضر رہوں اور تعلق استوار رکھوں، جو طرق و سلاسل وجود میں آنے سے قبل سلف صالحین میں تھے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی اور حضرت بشر حافی اور حضرت ذوالنون مصری اور سری سقطی اور معروف کرخی، یہ سب اکابر اولیاء، تمام سلاسل جا کے انہی اولیاء کرام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے آنے والی باتیں وہ اس مسلک و مشرب کے مطابق، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدے میں نہ کوئی اصل کا اضافہ کرتا ہوں نہ فرع کو، نہ یہ میرا حق ہے، نہ اپنے لیے شرعن جائز سمجھتا ہوں، نہ کسی اور کے لیے جائز ہے، اصل کتاب و سنت ہے۔ اور پھر پیروکار ہوں ان ائمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا، ائمہ اہل سنت، ماتریدیہ، اشاعرہ، محدثین، فقہا، مجتہدین، وہ اکابر ائمہ اور اسلاف جنہوں نے وضع کیے اصول دین، اصول عقائد، اصول تصوف، اصول فقہ، اصول معرفت، ہم ان میں سے کسی سے کٹتے نہیں ہیں۔ یہ جو فتنہ اس وقت بپا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، 1200-1300 سال کی پوری اسلامی تاریخ میں کسی مکتب فکر کا بھی یہ نقطہ نظر نہیں رہا، اور اہل السنہ والجماعت کے اعتقاد کی، عقیدہ کی کتابوں کو اگر آپ کھنگالیں تو کسی کتاب میں اس فتنے کے لیے کوئی سند نہیں ملے گی۔ یعنی میں نے زندگی میں سب کوٹ کروں گا، کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی ائمہ کی، اکابر کی، جو سند ہیں، جو اتھارٹی ہیں، جن سے ہم استناد لیتے ہیں، جن کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، جن سے دلیل اخذ کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان میں کسی کا قول زندگی میں نے نہیں پڑھا۔ جو بات آج کہوں گا اس سے مختلف بات کسی نے کہی ہو، ایسا قول نہیں پڑھا۔ اس وقت یا تو کوئی بیرونی طاقتیں سنی شیعہ فساد پھر سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کر رہی ہیں، اس ملک میں، اس خطے میں ایک پھر نیا فتنہ اور فساد اس کو جنم دے رہی ہیں، یا خدا جانے خارجی فکر، خارجی سوچ، خارجی فتنہ کسی نئے روپ میں پھر سے بدقسمتی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے۔ اس کا میں حل بتا دوں، علماء کرام بالخصوص، ائمہ، خطبہ، علماء، اساتذہ، طلباء، جن کا شغف ہے علم دین کے ساتھ، اور عوام الناس بھی، وہ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ خاص موضوعات پر جن پر آپ کو تحقیق درکار ہو، میری تصانیف کو لیا کریں، پڑھیں توجہ کے ساتھ، یا خطابات کو سنیں۔ آج کے دور میں علماء کے پاس بھی، اور عوام الناس تو عوام ہے، اتنی فرصت نہیں رہی کسی کے پاس
کہ وہ 1300-1400 سال کی علمی تاریخ کو اور اوراق کو اور کتب کو کنگالے. نہ کسی کو سب کتابیں دستیاب ہیں، کتابیں دستیاب نہیں ہیں، نہ کسی کی دسترس ہے ان کتب تک، ان مراجع تک، ان مصادر تک. کسی کی ہوگی تو چند ایک کتب نظر سے گزریں گی، احاطہ بڑا مشکل ہے. اور علم کی تاریخ جس پر ہمارا عقیدہ و مسلک قائم ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ ہے جو کتاب و سنت سے شروع ہوتی ہے، پھر صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اور پھر آگے متقدمین سے لے کر متاخرین اور معاصرین تک ایک پوری تاریخ ہے، ایک ارتقاء ہے. اور اگر رسائی کسی کی ہوتی بھی ہے تو یہ سارا علم اور سارا ذخیرہ یکجا 1 2 4 5 10 کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا. اگر کوئی مطالعہ کر لے گا، ایک کتاب پڑھ لے گا، 2 پڑھ لے گا، 8 10 کا مطالعہ کر لے گا، سب کچھ 1400 سال کے ذخیرہ علم کی تاریخ یکجا نہیں ملتی. اوراق میں، کتب میں منتشر ہے، متفرق طور پہ موجود ہے. اس لیے میں ریفر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، کوئی اضافہ نہیں کیا. میں نے آقا علیہ السلام کے دین اور امت کی فقط نوکری کی ہے. آقا علیہ السلام کے فیض سے 1400 سال کا ذخیرہ علم میں نے ان خطابات میں اور ان کتب میں، تصانیف میں بند کر کے آپ کو دے دیا. جو مشقت آپ اور علماء اور اساتذہ اور طلباء نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ آسانی اللہ نے پیدا کروائی ہے، اللہ نے پیدا کروائی ہے. 1400 سال کا ذخیرہ ان کتب میں جمع کر دیا، یکجا کر دیا. لہذا ہر سند آپ کو یہاں ملتی ہے. اور زندگی میں کوئی بات میں نے بے سند اور بے دلیل نہ لکھی ہے نہ کہی ہے. اس وجہ سے ہم سے کوئی لاکھ اختلاف کر سکتا ہے، مگر ہماری بات کو، دلیل کو آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو. میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو. اس لیے کہ بے سند اور بے دلیل بات کبھی نہیں رکھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں دین کے باب میں، اپنے نفس کو نکال کے بات کرتا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور میں ائمہ اور اکابر کی پیروی کرتا ہوں، انہی سے دلیل لاتا ہوں، انہی سے استنباط کرتا ہوں، انہی سے استخراج کرتا ہوں، انہی کا قول لیتا ہوں، اسی پر اعتماد کرتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی نئی بات، اس کا اضافہ دین میں فتنہ سمجھتا ہوں نہیں کرتا. اسلوب ہر دور کے مطابق پھر اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے.